میرا سوال ہے کہ میں ایک اسکول پرنسپل ہوں، میں اسکول چلاتا ہوں، تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم چونکہ اسکول میں پرائمری لیول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو پڑھانے کا مقصد ہمارا ان کی ریڈنگ رائٹنگ کو اسکل کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہم ان بچوں کو کس طرح سے اس کم عمری میں دین کی طرف بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم ان کی رائٹنگ بہتر کرتے ہیں، ریڈنگ بہتر کرتے ہیں، اس کو وہ پریکٹیکل لائف میں جس طرف چاہیں اس طرف استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کم عمری میں ہم ان کا کس طرح مائنڈ بنا کے دین کی طرف بھی ان کو لا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ، موقع کی مناسبت سے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، تو موقع کی مناسبت سے ہفتہ وار یا ڈیلی یا 2-4 دن چھوڑ کر کوئی ایسا چند منٹ کا ان کو بیان سنایا جائے جو ان کی یعنی کہ عمر کے حساب سے ان کو سمجھ میں آئے، جیسے کہ وہ فیضان سنت ہے، نیکی کی دعوت، اس طرح کی جو کتابیں ہیں دعوت اسلامی کی جو درس میں ان میں سے کوئی چھانٹی کر لیا جائے کہ یہ بچوں کو کیسے سمجھ آئے اور کیا اس میں سے سمجھ آئے گا، تو وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے الٹے ہاتھ سے کام کرتے رہتے ہیں، لینا اٹھا لینا دینا، تو ان کو یہ سمجھایا جاتا رہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کرو، یہ بیچارے بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے کہ یہ جو حرکتیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ بچے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، تو ان کو مطلب ہے کہ یہ سمجھایا جائے اور ان کو ذہن بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا۔ اب رجب کا مہینہ آ گیا تو کچھ نہ کچھ رجب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ان کو بتائی جائیں جو ان کی سمجھ میں آتی ہوں، اس طرح مطلب یہ کہ سمجھاتے رہنے سے فائدہ تو ہوگا نا۔ اب میرے ساتھ بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 2 بچے بیٹھے ہیں، تو ایک بچہ آپ کے سامنے دعا پڑھاتا ہی ہے نا رجب کے، حالانکہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوگی، بہت ساروں کو جو اس ماحول سے انٹچ ہوں گے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اگر سمجھاتے رہے، میں چھوٹا جب تھا پرائمری اسکول میں، تو اس وقت ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، بزرگ تھے بیچارے، اب تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ سال میں ہوں گے، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، بوڑھے تھے۔ انہوں نے ایک بار وہ دوزخ کے بارے میں کچھ بیان کیا کہ اس طرح گناہ کرنے والوں کو یوں سزائیں، اور یہ عذاب تو آگ، تو سانپ، تو بچھو، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا، تو ابھی تک وہ جیسے دہشت میرے اوپر بیٹھ گئی ہے اس وقت سے، یعنی خوف، اور کیا بعید کہ اسی خوف کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا۔ تو یہ بچہ جو ہے نا، یہ سادہ لوح اس کو بولتے ہیں، لوح مانے تختی۔ اب اس کو آج کل پتہ نہیں، آج کل تو بورڈ پہ لکھتے ہیں، پہلے سلیٹ پہ لکھتے تھے، پاٹی بولتے تھے ہم، سلیٹ بھی بولتے ہیں اس کو، تو یہ لکڑی کے تختوں پر لکھتے تھے بچے، ملتانی مٹی مل کر، اور اس طرح ترکیبیں تھی۔ اب تو جدید دور ہے، بہرحال کہ بچہ اسی طرح کا بورڈ ہے کہ اس پر جو لکھو گے وہ نقش ہو جائے گا۔ ان کو مطلب پہلے سے ذہن بنا دیا جائے کہ ہم ہیں کون، ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، تو ہم آقا کو ماننے والے ہیں، تو ہم غوث پاک ہمارے پیر صاحب ہیں، تو غریب نواز ہمارے بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ تو اس طرح بتاتے رہیں تو سمجھ پڑے گی، ورنہ تو بڑے بڑوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے بعض ایسے ہیں جو اہل محبت ہیں، مانتے ہیں چیزوں کو، میں نے ان کو پوچھا کہ رجب میں یہ جو چھٹی جو ہوتی ہے، چھٹی شریف، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ان کو توجہ نہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق کا تو یہ بھی توجہ نہیں، حالانکہ ان کیا کھیر پوری اس دن بنی تھی، لیکن ان کو پوچھا تو ان کو نہیں، بیچاروں کو توجہ نہیں تھی کہ یہ کیوں بنی ہے کھیر پوری، تو شاید نیاز کی نیت بھی نہ ہو، یا گھر میں دیگر افراد نے نیت کی اور اصل صاحب خانہ کو اس کی شد بود نہ ہو، لیکن یوں پک کے مطلب معلومات نہیں، مطلب
تو ماحول سے انٹچ ہوگا تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایسے سادہ لوگوں کو شیاطین الانس بھی بعض اوقات ایسا گھما دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اس لیے معلومات تو ہونی چاہیے. تو بچہ کوری تختی ہے، سادہ لوح، اس پر شروع سے ہی ایمان، اسلام، کلمے یہ سب لکھ دو تو انشاءاللہ یہ لکھا رہے گا اور ان کو یاد رہے گا. نماز کا ذہن اگر اتنا سمجھدار ہے کہ نماز فرض ہوتی، بھلے یہ ان کو پڑھنے کا بولیں، بھلے ان کو نہیں آتی، جتنی جیسے آتی ہے وہ سر جھکاتا رہے گا، بھاگے گا، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو پھر سجدے میں جائے گا، پھر دوڑ لگائے گا، تو یہ بھلے کرتا رہے. کچھ بھی اس کے ذہن میں نماز بیٹھ جائے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے تو آہستہ آہستہ بڑا ہو کر ترکیب میں آ جائے گا. تھوڑا تھوڑا سکھاتا بھی رہے آدمی اس کو. اللہ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی آپ کی طرح اگر دوسروں کے بھی اسی طرح ذہن بنتے رہیں گے نا کہ ہمیں یہ بچے جو ہاتھ میں آئے تو ان کو ہم کو مطلب یہ ہمارا ٹھیک ہے جاب ہے یا ہمارا مطلب پروفیشن ہے جو بھی ہے، لیکن ان بچوں میں دین کی روح بھی پھونکنی ہے، اسلام کی روح بھی پھونکنی ہے. مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.